انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنا مقدمہ علماء کی عدالت میں نہیں بلکہ عوام الناس کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، میں بھی آج اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کروں گا۔ آج میں بھی اپنا مقدمہ عوام الناس کے سامنے رکھوں گا، اور یاد رہے میرا مخاطب وہ اندھا مقلد نہیں جو مرزا کی ہر بات پر سر جھکا دے، بلکہ میرا مخاطب ہر وہ شخص ہے جو اپنے سینے میں عظمت اسلام کی بحالی کا درد رکھتا ہے۔ دین کیا ہے؟ وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تھما دیا، اور انہوں نے وہ علم مشرق و مغرب میں پھیلا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد وہ جھنڈا، وہ علم فقہا اور محدثین نے تھاما، اور نسل در نسل مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا۔ ذرا سوچو کہ اگر محدثین نہ ہوتے تو کیا تم تک اور مجھ تک اسلام کی حقیقی تعلیمات پہنچتی؟ ہرگز نہیں۔ سوچو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایسے اسلاف دیے تھے۔ تم نے اور میں نے کیا کیا؟ ہم وہ علم بلند تو نہ کر سکے بلکہ اس علم کو جھکاتے چلے گئے، اور آج حال یہ ہے کہ علم دین کی مسند پر وہ لوگ قابض ہو چکے ہیں جو دین کی من مانی تشریحات کرتے ہیں، آیات سے اپنی مرضی کا مطلب اخذ کرتے ہیں اور احادیث کی من مانی تشریح کرتے ہیں۔ نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم تفسیر ابن کثیر کے ہوتے ہوئے، تفسیر کبیر کے ہوتے ہوئے، تفسیر قرطبی کے ہوتے ہوئے، تفسیر در منصور کے ہوتے ہوئے، تفسیر معارف القرآن کے ہوتے ہوئے، تفسیر توضیح القرآن کے ہوتے ہوئے بھی اس شخص کی خود ساختہ تشریح کو مانتے ہو جو وقت کا سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا کذاب ہے؟ کیا تمہارے لیے اس شخص کا قول مفسرین اور محدثین سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے؟ چلو تم علماء سے بدظن ہو تو چھوڑو علماء کو، آؤ تابعی ابن سیرین علیہ الرحمہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ہی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ہاں، وہی محمد بن سیرین جو 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کا شاگرد ہے۔ ایک بدعقیدہ شخص نے ابن سیرین کو کہا کہ میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، تو ابن سیرین کہنے لگے میں نہیں سننا چاہتا، چلا جا یہاں سے۔ وہ چلا گیا تو ابن سیرین علیہ الرحمہ کے شاگرد کہنے لگے کہ قرآن سننے سے کیا فرق پڑتا تھا، سن لینا چاہیے تھا۔ تو وہ 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کا تربیت یافتہ کہنے لگا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ شخص قرآن کی خود ساختہ تشریح نہ کر دے اور وہ میرے دل میں نہ بیٹھ جائے۔ نوجوانوں، کیا تم کھانے پینے کی اشیاء ہر دکان سے لے لیتے ہو؟ یقیناً نہیں، ہرگز نہیں۔ تم پرکھتے ہو، پہلے تم جانچتے ہو اور پھر سب سے بہترین جگہ کا، سب سے بہترین دکان کا اور سب سے بہترین چیز کا انتخاب کرتے ہو۔ کیا تمہارے دل میں اللہ کے دین کی وقعت کھانے کی اشیاء جتنی بھی نہیں رہی؟ تم کہتے ہو مرزا بدعقیدہ نہیں ہے، میں سینکڑوں باتوں میں سے صرف چند ایک باتیں پیش کروں گا، اور پھر تم بھی اپنا آخری فیصلہ اپنے دل سے لے لینا۔ کفار مکہ کی روش اختیار نہ کرنا کہ انہوں نے بھی حق پہچان لیا لیکن قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے خالد بن ولید نے تب اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنے کا مطلب عیاشی تھا۔ سینکڑوں راتیں ایسی گزریں جب خالد رضی اللہ عنہ کو نیند نصیب نہ ہوئی۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کی مہمات، وہ ہم تک دین پہنچانے کا فریضہ، اور تم سمجھتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کوئی چھوٹی سی سلطنت تھی جو گر گئی؟ کبھی سوچنا کہ چند ہزار کے ساتھ لاکھوں کے لشکر سے لڑنا کیسا ہوتا ہے؟ کبھی سوچنا ساری عمر اللہ کے لیے لڑنے کے بعد جب تم اس حالت میں انتقال کرو کہ تمہارے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہ بچے جہاں تلوار کا نشان نہ ہو، اور کوئی تمہاری نسبت
اس وقت بھی عیاشی کی طرف کر دے تو کیسا لگتا ہے؟ اس مرزا نے اشارتاً کہا، معاویہ نام کا مطلب بتا دیا جائے تو لوگ نام رکھنا چھوڑ دیں، آپ خود تحقیق کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، اس نام کا مطلب آپ تحقیق کریں، تلاش کریں۔ عوام الناس کو روافض کے جھوٹ کی جانب مائل کر دیا، اور مرزا نے جو نام کا مطلب اشارتاً پیش کیا وہ میں زبان پر نہیں لا سکتا۔ ایک شخص اپنا وطن چھوڑ کر پہلا بحری بیڑا تیار کرتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے سمندر کی وسعتوں میں اتر جاتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مشرق و مغرب میں پھیلا دیا جائے، اور آج یہ جاہل، یہ بدبخت اس کا نام رکھنے سے ہی منع کر رہا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ وہ کہتا ہے مجدد الفسانی فسادی تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آگرہ سے گوالیار کا سفر کیسا کٹا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے وہ لوہے کی زنجیریں اس کے گوشت تک میں کیسے پیوست ہوئیں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اس ہندو نے کتنی بار اس نحیف البدن فقیر کی داڑھی اس کے خون سے تر کی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے 1 سال اس پر ظلم و ستم کے کیا کیا پہاڑ توڑے گئے؟ اور جب وہ اللہ کے دین کے لیے لڑتا، خالق حقیقی سے جا ملا تو کوئی انہیں فسادی کہہ رہا ہے، کوئی لان تان کر رہا ہے۔ اور نوجوانوں، تمہاری غیرت مر چکی ہے، تمہاری غیرت نہیں جاگی؟ وہ کہتا ہے جلال الدین سیوطی قصے گھڑنے والا، فقہا جس کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے 70 سے زائد بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حالت بیداری میں کی۔ اگر وہی قصے گھڑنے والا ہے تو پھر بچ کون جاتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو کوئی کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن ایک جگہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عالم مجھے کافر کہے تو اس پر کفر لوٹ جاتا ہے۔ کیا ہی عجب وقت آ گیا، کتنا ہی عجیب وقت آ گیا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہنے والا مسلمان رہتا ہے، اور اس نوٹنکی باز کو جو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے امام مالک علیہ الرحمہ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی نسبت تکبر کی جانب کی، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کو دنیاوی عہدے کا لالچی کہا، تابعیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جہنمی کہا، امام ابن سیرین علیہ الرحمہ کو لعنتی کہا، بایزید بسطامی علیہ الرحمہ پر جھوٹے الزام لگائے۔ اگر یہ سب حضرات ہی گمراہ تھے تو تم تک دین پہنچ کیسے گیا؟ کیا انہوں نے اپنی ساری زندگی محنت کر کے تم تک اور مجھ تک دین اس لیے پہنچایا کہ ہم اور تم مل کر اپنی زبانیں ان پر دراز کریں؟ افسوس صد افسوس کہ جس شخص کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آتا ہو، جسے عربی عبارت پڑھنی نہ آتی ہو، جسے نحو صرف کا کچھ پتہ نہ ہو، جو صحابہ پر بھونکتا ہو، صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہو، جو حضرت خالد کی نسبت عیاشی کی طرف کرتا ہو، جو کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیاں کرتا ہو، جو امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھتا ہو، جو تابعیہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو جہنمی کہتا ہو، جو امام ابو حنیفہ امام مالک کی نسبت تکبر کی طرف کرتا ہو، جو امام یوسف کو دنیاوی عہدے کا لالچی کہتا ہو، جو مجدد الفسانی کو فسادی کہتا ہو، اور جو امام ابن سیرین کو لعنتی کہتا ہو، اور پھر جو علماء کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کی ہمت اور جرت بھی نہ کرتا ہو، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس کو حق پر سمجھتا ہو تو ایسے اندھے مقلد سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے مرزا کے اندھے مقلد، تجھ سے زیادہ بے وقوف، احمق، نادان اور جاہل اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بڑا جاہل ہے، تو سب سے بڑا بے وقوف، احمق اور نادان ہے۔